تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ یہ لوگ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نازل شدہ ہوتا تو لوگ اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ یہ موضوع چل رہا تھا کہ کفار اسلام پر بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں۔ کچھ تو وہی چبائے ہوئے نوالے ہیں جو شروع سے لے کے اعتراض ہوتے رہے اور اب تک اعتراض چلتے رہے۔ اعتراض کرنے والے اپنے پچھلوں کی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور وہاں سے اعتراض نکال لیتے ہیں۔ بددیانتی کا حال ان کا یہ ہے کہ وہاں پر علماء نے جو اس کے جوابات دیے اس کو نہیں ذکر کرتا، اعتراض ذکر کر کے نئے لفظوں میں آگے بیان کر دیتے، گویا انہوں نے اسلام کا بڑا مطالعہ کر لیا ہے اور اس کے اندر نعوذ باللہ کو غلطیاں نکال لی۔ اور کچھ اعتراضات ہر زمانے کے اندر شیطانی وسوسوں نفس امارہ کے تحت باغی افراد کی طرف سے آتے رہتے ہیں نئے اعتراض۔ وہی آپ کے سامنے ایک تسلسل سے ذکر کر رہے ہیں، اور آج بھی کچھ اعتراضات جو کفار اسلام پر کرتے ہیں ان کو ہم ذکر کریں گے، اور ان کا شریعت اسلامیہ کیا جواب دیتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ پہلا اعتراض آج کی مجلس میں جو 4 اعتراضات ہیں جس کو آپ کے سامنے ذکر کرنے ہیں اور ان کے جوابات بھی اللہ کی توفیق سے ذکر کرنے۔ پہلا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اسلام ایک پرتشدد دین ہے اور اسلام تشدد کے ذریعے پھیلا، نعوذ باللہ۔ لوگوں کو زبردستی تلوار کے زور پہ لوگوں نے مسلمان کیا اور اس طرح دنیا میں اسلام بڑھا ہے۔ یہ کفار کا اعتراض ہے اور یہ اکثر اعتراض کرتے پائے جاتے ہیں۔ پہلے وقتوں میں بھی یہی اعتراض تھا، اس وقت تو خصوصاً یہ اعتراض ہے۔ یورپ کے اندر ایک رویہ پایا جاتا ہے کہ جس وقت ان کو اسلام بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کو وہ برداشت نہیں کر سکتے نا، لوگ اسلام کو پڑھ رہے ہیں، پڑھ کے ان کو ان کے مسائل کا حل مل رہا ہے، وہ کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں، اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں، ہم سے اچھے نمازی ہیں، ان کی عورتیں ہم سے زیادہ اچھا پردہ کرنے والی ہیں۔ اکثریت کی بات کر رہا ہوں، اکثریت کا جب آپ تقابل کریں، نماز کے وقت ان کی مسجدیں بھری ہوتی ہیں، وہ حلال و حرام کا ہم سے بہت سارے نئے ہونے والے مسلمان زیادہ خیال کرتے ہیں۔ یہ ساری کیفیت جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کے اندر اسلام سے جو ان میں سے تعصب پسند ریجڈ لوگ ہیں، وہ متعصب افراد اپنی جتنی خرابیاں ہیں اس کا ذمہ دار اسلام کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اسلاموفوبیا۔ کہیں بات نہ بنی، کہیں مسئلے کا حل سمجھ نہ آیا، ڈال دیا کہ یہ اسلام نے کیا۔ پاکستان میں بھی ایک فوبیا پایا جاتا، جب ہمیں کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا ہم امریکہ پہ ڈال دیتے ہیں، جب کوئی مسئلہ نہیں سمجھ میں آتا کہ اس کا کیا حل تھا ہم اپنے مخالف پہ ڈال دیتے ہیں۔ یہی حال ان لوگوں کا ہوا، انہوں نے اسلام کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ سے اتنا پریشان ہوئے، ان کو کوئی اور حل سمجھ نہ آیا، ان کی معیشت دن بدن نیچے بھی جا رہی ہے، جس تیزی سے اوپر جا رہی تھی وہ ساری تیزی تو ختم ہو گئی۔ وہ کہنے لگے جی اسلام کی وجہ سے یہ کچھ ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں اسلاموفوبیا۔ بغیر تحقیق کے پہلے سوچ لیا جو غلطی ہوگی وہ اسلام کے ذمہ ڈال دیں، یہ ہے اسلاموفوبیا۔ یہ پورے یورپ کے اندر پھیلا ہوا۔ اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں اسلام جو تیزی سے پھیلا زبردستی مسلمان لوگوں کو کیا، تشدد کی وجہ سے کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا اسلام تشدد کے ذریعے پھیلا یا ویسے پھیلا تھا۔
اسلام تشدد کے ذریعے نہیں پھیلا۔ ایک آیت جسے آیت الکرسی کہتے ہیں، یہ آیت تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے۔ اب کیسی عجیب بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ درمیان کے کسی پارے کے اندر بھی ایسی آیت رکھ سکتے تھے، لیکن جب مسلمان اس کو یاد کرنے کے لیے کھولتا ہے تو جب وہ ختم کرتا ہے آیت الکرسی، اگلا لفظ کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، لوگوں دین میں جبر نہیں ہے۔ کہ آیت الکرسی پڑھتے ہی اگلی آیت پہ نظر تو پڑ ہی جائے گی، پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا۔ جب وہ ترجمہ پڑھ کے ہٹے گا اگلا لفظ تو اس کو سمجھ آ ہی جائے گا، اور کیا لکھا ہوا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جس دین کا کہنا ہی یہ ہو کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، اس پر یہ تو الزام یہ کہ وہ تشدد سے پھیلا۔ اگر تشدد سے پھیلنا ہوتا تو مکے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشدد برداشت کرتے؟ تشدد سے پھیلنا ہوتا تو 3 سال کچھ کھائے پیے بغیر، کون سا کھائے پیے بغیر جو اچھی طرح انسان کھاتا پیتا ہے، وہ ایک تنہائی کے اندر اکیلے ان کو آئسولیٹ کر دیا، بائیکاٹ کر دیا، معاشرتی مقاطع کا سامنا 1000 دن سے زیادہ، 1000 دن سے زیادہ لاک ڈاؤن سمجھ لیں آپ اس وقت کا۔ ابھی آپ کو لاک ڈاؤن سے اندازہ ہو گیا کس قدر کیفیت بری ہوتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں اس وقت حالت یہ تھی، ہمیں بکریوں کی مانند پتے ملتے تو ہم وہ پتے بھی کھا لیتے۔ اتنا زبردست لاک ڈاؤن، اتنا زبردست بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ تو اگر تشدد سے پھیلنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں اتارو ان کی گردنیں۔ یہ کون ہوتے ہیں کہ اللہ کی زمین پہ ہمیں اس طرح ہمارے ساتھ بدسلوکی کرنے والے؟ لیکن اسلام تشدد کا دین نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیجیے۔ آپ اسلام کا دفاع کر رہے ہیں اور لفظ اسلام سلامتی سے ہے۔ یہودیت کس لفظ سے ہے؟ یہودیت ہے، ان میں ایک یہودا گزرے تھے، وہاں سے یہودیت آ گئی۔ عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، انہیں کو مسیح کہا جاتا ہے۔ مسیح کہتے ہیں چلنے پھرنے والے کو، جو خوب پھرتا ہے، اور چونکہ یہ تبلیغ کے لیے خوب گھومے اس لیے ان کو مسیح کہا گیا۔ تو ایک شخصیت سے ان کا نام ہوا، پورے کے پورے مذہب کا شخصیت سے نام، پوری دنیا کے جتنے مذاہب ہیں انہی کا اسی طرح نام ہے۔ اسلام ایک ایسا خوبصورت دین ہے کہ جس کا نام بھی اس کا تھیم ہے، جس کا نام بھی اس کا مونوگرام ہے۔ اسلام سلامتی والا، جس کا نام ہی سلامتی والا ہو، اس میں تشدد کی کہاں سے اجازت آ؟ اسلام تو وہ دین ہے کہ کہتا ہے جب کسی سے ملو تو تم نے اس کو بھی اسی لمحے کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پہ اللہ کی سلامتیاں ہوں، تجھ پہ رب کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ جو ملاقات کے وقت دعائیں دیتا ہو وہ کسی کے اوپر تشدد کیا کرے گا؟ جب مکہ فتح ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا تشدد کیا تھا؟ وہ لوگ تو ڈرے سہمے بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آج کے دن میں وہی کلمہ تمہارے ساتھ کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے برادران سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی کسی قسم کا انتقام نہیں لیا جائے گا، کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اسلام تو تشدد سے نہیں پھیلا۔ جس کا نام اسلام ہو وہ تشدد کہاں سے آئے گا؟ جو لا اکراہ فی الدین کا کلمہ کہے وہ تشدد کہاں سے آئے گا؟ تو اسلام میں تشدد نہیں ہے۔ تشدد انہوں نے خود سوچ لیا اسلاموفوبیا کی وجہ سے، کہ بڑھتے ہوئے دین کو دیکھ کے جب ان کو جواب نہیں آیا تو لوگوں پہ الزامات لگانے شروع کر دیے۔ اسلام زبردستی تلوار کے دور پہ پھیلا۔ فتوحات ہوئی تھیں، لیکن فتوحات کا مطلب یہ نہیں تھا کہ فتح کیا تھا عدل قائم کرنے کے لیے، ظلم ختم کرنے کے لیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک جنگ بند کر دی، جنگ نہیں ہوگی، طے ہو گیا، کفار سے معاہدہ کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عام زبان کر لے کسی سے وہ کبھی نہیں توڑتے، تو معاہدہ کیسے توڑ دیا؟ معاہدہ نہیں توڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے والوں کا ایک حلیف قبیلہ تھا بنو خزاعہ، اور مکے والوں کا ایک تھا بنو بکر۔
معاہدہ یہ ہوا تھا کہ ان کے حلیف بھی آپس میں نہیں لڑیں گے. ان بنو بکر والوں نے بنو خزاع والوں کو ذبح کیا, اور کس طرح بے دردی سے ذبح کیا آپ اندازہ لگائیے. ان میں سے کچھ بندے بھاگ کے خانہ کعبہ کے پاس چلے گئے. وہ غلاف تھا, غلاف کو پکڑ کے کہنے لگے ہمیں اب کچھ نہ کہنا. اتنے ظالم وہ لوگ تو انہوں نے وہاں سے پکڑا اور ان کو ذبح کر دیا. پھر ان میں سے لوگ شکایت لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے 10 سال تک معاہدہ کیا ہوا تھا, انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی. تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حملے کا حکم دیا تھا. 10,000 کا لشکر لے کے گئے تھے, وہ تو گھبرائے پڑے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکے کے ارد گرد محاصرہ کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے فرماتے چلو حملہ کر دو, اینٹ سے اینٹ بجا دو, یہ آج بدلے کا دن ہے, لے لو بدلے جتنے تم نے بدلے لے لیے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیے, فرمایا آج کے دن الگ الگ کھانا سب پکائیں گے. اب صحابہ حیران ہے کہ الگ الگ کھانے کا اس جنگ کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے. اور ہمارے اسلام میں تو یہ تھا کہ اکٹھے مل بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. تو اب تو زیادہ اتفاق کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی کیوں فرما رہے ہیں کہ آج الگ الگ سب کھانا بنائیں اپنا؟ لیکن حکم تھا, مان لیا. جب انہوں نے آگ جلائی, ہنڈیاں چڑھائی, اپنے اپنے لیے کھانا بنا رہے ہیں. مکے والوں نے اندر سے دیکھ کے اندازہ لگایا کہ 10,000 آگ جل رہی ہے, تو 8-10 بندے تو کم از کم ایک ہنڈیا کے ساتھ کھانا کھائیں گے نا. انہوں نے اپنی کیلکولیشن کی, انہوں نے کہا 1,00,000 بندہ حملہ کرنے کے لیے آ گیا, وہ ڈر سہم گئے, انہوں نے ہتھیار ہی پھینک دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے زیرک تھے, تشدد کو اتنا ناپسند کرتے تھے کہ جنگ کے حالات میں بھی وہ کام کرتے تھے جس سے زیادہ کفار کی بھی جانیں بچ جائیں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشدد کو پسند کرتے تو کیا بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیتے؟ یہ تو وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے. پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا کہ چلو قید ہے, کچھ نہ کچھ مسلمان ہوں گے, اور کئی ان میں سے مسلمان ہوئے بعد میں. تو اسلام تشدد سے نہیں پھیلا. اسلام تو اتنا امن پسند دین ہے کہ جانوروں کے بھی حقوق متعین کرتا ہے. بتائیے کون سا مذہب جانوروں کے حقوق متعین کرتا ہے؟ دنیا کا کون سا کانسٹیٹیوشن ہے, کون سا آئین ہے, کون سا قانون ہے جہاں پہ ملکی قانون کے اندر لکھا ہو جانوروں کے حقوق؟ کہیں کسی قانون میں لکھا نظر آئے گا آپ کو؟ چاہے پوری دنیا ڈھونڈ لیجئے, 200 سے اوپر ممالک ہیں اس گلوب کے اوپر, لیکن ایک ملک میں بھی جانوروں کے لیے باقاعدہ قوانین نہیں بنائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور جانوروں کے حقوق بھی متعین کر دیے. جو دین جانوروں کے حقوق متعین کرے وہ انسانوں کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھاتا. یہ اس کا جواب ہے. جو دین یہ بتائے کہ ایک عام عورت جو کوئی بہت اعلیٰ کردار کی بھی نہیں ہے, بہت زیادہ نیکوکار بھی نہیں ہے, راہ چلتے گزرتے ایک پیاسے کتے کو دیکھ کے اس سے برداشت نہ ہوا, کنویں کے اندر اتر گئی, کوئی چیز نہ ملی, وہاں سے اپنے جوتے میں پانی بھر کے لا کے اپنے جوتے میں کتے کو پانی پلا دیا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی بخش دیا. جو اسلام اتنی بات پہ اس انسان کے گناہوں کی بخشش کی خبر دیتا ہو, وہ تشدد کی راہ تو نہیں دیتا نا, وہ لڑائی کی راہ تو نہیں دیتا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاری کے باغ میں داخل ہوتے ہیں, صحابی رضی اللہ تعالیٰ اونٹ کے قریب گئے, وہاں اونٹ ایک موجود تھا, اونٹ نے یہاں پر ایسے منہ رکھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت سے. جب ایسے منہ رکھ لیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیار کیا, کہا اس کے بلاؤ اس کے مالک کو کدھر. اسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, جب آئے کہا اس پہ بہت زیادہ ڈالتے ہو, اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا. تلقین فرما دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انسانوں کے تشدد کی کیا بات ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو جانوروں کے بھی اتنے حمایتی تھے. چڑیا وہ پرندہ ہے کہ جس کو کھانا جائز ہے. یہ ہمارا گجرا والا تو ویسے اس کام کے لیے بھی مشہور ہے, حلال ہے, بالکل پرندہ ہے, تو اس کا بچہ بھی حلال ہے, اس کا بڑا جانور بھی حلال ہے, بڑی عمر کا بڑا پرندہ بھی حلال ہے. ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چڑیا کے گھونسلے سے کچھ بچے اٹھا لیے. جب ایک چیز حلال ہے اس کو کھا سکتے ہیں تو اس میں قباحت تو کوئی نہیں ہے, اور وہ اٹھا لیے.
چڑیا چائیں چائیں کرنے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کیا ہوا ہے, یہ کیوں چہچہا رہی, کیوں بول رہی ہے؟ کہا عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بعض صحابہ نے اس کے بچے اٹھا لیے. کہا یہ مجھے شکایت کر رہی ہے, بچے واپس رکھ کر آؤ. یہ اسلام تشدد کا دین ہو سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اور میں سامنے سے ایک گدھا گزرا اور اس کے چہرے کے اوپر کسی نے غصے سے داغ دیا ہوا. بعض اوقات انسان ہوتے ہیں غصہ آتا ہے جانور پہ, وہ سیخ گرم کر کے تو اس کے منہ پہ ایسے لگا دی تو وہ جانور جل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس داغنے کے اوپر لعنت فرما دی ایک گدھے کی وجہ سے. اور جو دین اتنا قیمتی ہو, جو جانوروں کے حقوق متعین کرتا ہو, اور جس کی عبادت کا اختتام السلام علیکم کے اوپر ہوتا ہو, وہ تشدد سے نہیں پھیلا. وہ کس چیز سے پھیلا تھا؟ وہ عدل و انصاف سے پھیلا تھا. جس وقت 800 سال مسلمانوں نے اسپین پہ حکومت کی, اس کا پرانا نام اندلس تھا. طارق بن زیاد جب وہاں پر گئے تو وہاں پر کیا ان کو زبردستی کلمہ پڑھایا تھا؟ انہوں نے تو کلمہ زبردستی نہیں پڑھایا. 800 سال تک وہاں پر اسلامی حکومت کیوں قائم رہی؟ لوگوں نے اسلام کیوں قبول کیا؟ وہ اپنے نظام ظلم سے پریشان تھے, اس لیے انہوں نے اسلام قبول کیا, نظام عدل کو اختیار کرتے. یہاں محمد بن قاسم آیا تھا, اس سے پہلے تو یہاں پر ٹاما کوئی مسلمان تھا, بالکل تھوڑے 24 کے قریب صحابہ بھی اس علاقے میں بر صغیر میں آئے ہوئے ہیں, اور چند ایک لوگ مسلمان تھے. چند لوگوں کا مطلب سینکڑوں میں یا چند ہزاروں میں ہوں گے. اور وہاں پہ جب ایک بہن پہ ظلم ہوا تو وہاں سے پہلے ایک قافلہ آیا جس کو شکست ہوئی, پھر اس کے بعد 2-1 شکستوں کے بعد محمد بن قاسم یہاں پر آئے. اور محمد بن قاسم یہاں پر آئے, پھر فتوحات کا سلسلہ چلا, اور وہ مکران کے ساحل سے لے کے ایک ایک قلعے, ایک ایک علاقے کو فتح کرتے ہوئے چلتے گئے ملتان کے علاقے تک محمد بن قاسم آئے. اور اتنا نظام عدل تھا کہ یہاں کے لوگوں کا ظلم کے ساتھ اتنا برا حال تھا کہ اگر کوئی ان میں سے شودر ہندو ان کی مذہبی کتاب کو ایسے ہاتھ لگا دیتا تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا تھا. آج بھی ہندوؤں کا یہ ظلم مشہور ہے. اگر کوئی مندر کے اندر قدم رکھ لیتا, ان کے نچلے درجے کا آدمی, اس کے قدم کو کاٹ دیا جاتا. زبان سے اپنے مذہبی کتاب کو پڑھ لیتا, اس کی زبان نکال کے کاٹ کے باہر پھینک دی جاتی. کسی بندے نے, بڑے نے دوسرے کو قتل کر دیا, اس کے کہا کہ یہ بڑا تھا, اس کے مقابلے کے 60-70 جو چھوٹے ہیں شودر ہیں ان کو مار دو. آپ کبھی یہ ہسٹری پڑھ کے دیکھیے, اتنا ظلم ہو رہا تھا. اسی ظلم سے تنگ پڑے ہوئے لوگ جب مسلمان یہاں پر آئے, انہوں نے ان کو عزت و احترام دیا, بطور انسان ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا. جس ہیومینٹی کو آج یورپ کہتا ہے انسانیت انسانیت انسانیت, انسانیت تو اسلام نے متعارف کروائی تھی. انسانیت تو اسلام نے متعارف کروائی. یہاں کے لوگوں نے پھر اس وجہ سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا, اس وجہ سے مسلمانوں کے قریب بیٹھنا شروع ہو گئے. ان کو اتنا نظام عدل پسند آیا کہ انہوں نے سمجھا شاید کہ ہمارے عقیدے, ان کے عقیدے کے مطابق کہ ان کا کوئی بھگوان ہے جو نعوذ باللہ محمد بن قاسم کی شکل میں نیچے اترا ہے. اتنا عدل کوئی اور قائم نہیں کر سکتا, یہ ہر مسلمان کرتا ہے. یہ نظام عدل کو دیکھ کے لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا, تشدد کی وجہ سے نہیں ہوا تھا. اگلا اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام کی جو سزائیں ہیں یہ بڑی ظالمانہ ہیں. ہاتھ کاٹ دیے, انسان کو بیکار کر دیا, ڈاکو کی سزا رکھی, پاؤں بھی کاٹ دو اور ہاتھ بھی مخالف سمت میں کاٹ دو. کہا یہ معاشرے پہ بوجھ بنا رہے ہیں, یہ کافر کہتے ہیں. کہا اگر زنا کر لیا ہے اس کی مرضی, میرا جسم میری مرضی, تو کر لیا تو کیا ہوا, یہ کافر کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اسلام نے اتنی سخت سزائیں رکھی ہوئی ہیں, سارا شہر ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کو 100 کوڑے مارے جا رہے ہیں اور زانی کو رجم کیا جا رہا ہے, اتنی سخت سزائیں نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ وہ کہتے ہیں, یہ نعوذ باللہ ظالمانہ سزائیں کہتے ہیں. اس کا جواب کیا ہے؟ ظلم تو یہ تھا کہ جس بندے نے مال کما کے رکھا ہوا ہے اس بندے کی اجازت سے کوئی اور مال اٹھا کے لے جائے. کتنی تکلیف ہوتی ہے, بندہ گھر جا رہا ہو, اس کی جیب میں کچھ پیسے ہو, بڑی محنت سے سارا دن بیٹھا رہا,
اس نے حلال پیسے کمائے ہو، آپ اپنے اوپر تصور کر کے دیکھیں، پھر معلوم ہوگا کہ یہ ظلم ہے کہ نہیں۔ ظلم تو یہ تھا کہ راہ چلتے ہوئے کوئی بندہ آئے، بدماش آئے، وہ آپ کے اوپر گن تان لے، کوئی چھری رکھ لے، کوئی ایسا ہتھیار رکھ لے اور کہے یہ سارے پیسے زور زبردستی مجھے دے دو۔ آپ اس کو پیسے بھی دیتے ہیں، گھڑی بھی دیتے ہیں، اپنا موبائل بھی دیتے ہیں، وہ چیزیں لے کے چلا جاتا ہے۔ جاتی دفعہ کئی لوگ فائر مار کے ویسے بندہ بھی مار جاتے ہیں۔ کیا یہ ظلم نہیں تھا؟ اسلام نے تو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں کیا۔ کیا اے پی ایس پہ حملہ ظلم نہیں تھا؟ اگر اسلام نے مسلمانوں کے قتل کرنے کے اوپر، دہشت گردی کے اوپر سزا رکھی ہے قتل کی، تو یہ ظلم نہیں ہے، یہ اس کے قتل کا بدلہ اس کو دنیا میں دیا جا رہا کہ تو جو مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، ان کا مال چھین رہا ہے، لوگوں کی عزت و عصمت کے ساتھ کھیل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کر رہا ہے، تجھے یہ سزا دینی چاہیے۔ تو یہ سزا نہیں ہے، یہ ظلم نہیں، یہ عین عدل ہے۔ جس کے ساتھ بیتی ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل اور مسلمانوں اور ان تمام انسانوں میں احسان کا اندازہ اس بات سے لگائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تم یہ جو قتل کا بدلہ لیتے ہو نا، بطور عدالت کے ذریعے قتل کا بدلہ لیا جاتا ہے، خود نہیں، تو فرمایا اس میں تم لوگوں کی زندگی ہے۔ اب قتل کے بدلے میں جو قتل کیا جا رہا ہے، اس میں زندگی کہاں سے آ گئی؟ زندگی یہ ہے کہ قاتل تو قتل کر کے بھاگ گیا ہے، قاتل تو قتل کر کے بھاگ گیا ہے، لیکن اس کے جو گھر والے ہیں ان کی زندگی داؤ پہ لگ جاتی ہے، وہ سٹیک پہ لگ جاتے ہیں، کیونکہ جو مقتول ہے اس کا بیٹا ہوگا، اس کا بھائی ہوگا، اس کا کوئی اور عزیز رشتہ دار ہوگا، وہ جب اس کے قاتل کے رشتہ داروں کو ایسے چلتا پھرتا دیکھے گا نا، اس کو غصہ آئے گا، شیطان اس کو ورگلائے گا، وہ تو آتا نہیں ان کو قتل کر دے۔ اس طرح کتنے ہی بندے اس دشمنی کی آگ میں قتل ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی کچھ عرصہ پہلے گجرانوالہ کے قریب ایک گاؤں کے اندر وہ پورا قبرستان بنایا انہوں نے، 60-70 بندے قتل ہوئے ہیں صرف ایک دشمنی کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تم ایک قاتل کو قتل کر دو عدالت کے ذریعے جو اصل طریقہ کار ہے اس کے مطابق، اس کے اندر اس بدلے میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس بدلے میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ باقی لوگ بچ جائیں گے، زندہ بچ جائیں گے، ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ اس کے بعد ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام کا کوئی سیاسی نظام ہی نہیں ہے، اسلام ایک عبادات کا مجموعہ ہے۔ وہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا نا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، کہ اسلام اتنا مکمل نظام ہے کہ سیاست کا بھی نظام دیتا ہے، خلیفہ کا انتخاب بھی بتاتا ہے کہ کیسے کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی جگہوں کے اوپر تعیناتیاں بھی بتاتا ہے، پھر تعیناتیاں ہونے کے بعد ان کو آزاد نہیں چھوڑتا، ان کی ذمہ داریاں بھی ان کو بتاتا ہے، حکمرانوں کے احکامات ان کو بتاتا ہے، رعایا کے احکامات ان کو بتاتا ہے کہ آپس میں تم نے کیسے رہنا۔ جس وقت اسلام کے ان حدود سے انسان باہر نکلتا ہے پھر انسان پریشان ہوتا ہے، ورنہ اسلام پریشان نہیں ہوتا۔ دیکھیں ہمیں ایک جمہوریت دے دی گئی ایسی کہ جس کے اندر ہم ایک دوسرے کے خلاف ساری اچھی بری باتیں کرنا چاہتے ہیں، عوام الناس کے سامنے لانا چاہتے ہیں، غلط بات ہی نہیں، اگر اس نے کوئی اچھی بات بھی کی ہے اس کو پردے میں ڈال کے اس کی صرف برائیاں لوگوں کے سامنے، نفرتیں گلی گلی، محلے محلے، دکان دکان، اختلاف، لڑائی ختم نہیں ہوتی۔ اور جس وقت کوئی بندہ کسی عہدے پر آ جاتا ہے پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کو جن افراد نے منتخب کیا ہے اب وہ صرف انہی کے لیے ہے، نہیں۔ آئیے میں آپ کو تھوڑی سی اس کے پس منظر کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ سب سے پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیسے ہوا؟ سقیفہ بنی سعدہ کے اندر بڑے بڑے سرداران جمع تھے، وہاں افراد نے کوئی فیصلہ کیا، وہاں جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی جب پہنچے، انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آئمہ کو قریش سے ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ بھی قریشی ہیں، آپ ہم میں سب سے عظیم ہیں، لہٰذا ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ سب لوگوں نے بیعت کر لی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ سب سے پہلی بیعت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ کیا خلیفہ بننے کے بعد وہ صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا مہاجرین کے خلیفہ تھے یا سب مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے تھے؟ سب مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے۔
کہ جب عہدہ مل گیا، جب کسی منصب پہ پہنچ گئے، بغیر طلب کے بھی وہاں پہ ذمہ داری ڈال دی گئی، تو اب وہ پچھلی بات کوئی نہیں ہے، کس نے مخالفت کی تھی، کس نے مخالفت نہیں کی تھی، اب صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کے احکامات کے تابع ہے، جو آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے پوری کرنی۔ اسلام پورا سیاسی نظام دیتا ہے۔ لفظ سیاست کو گندا مسلمانوں نے نہیں کیا۔ سیاست کا لفظی مطلب ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسے کباڑ خانہ سا بناؤ، اور عربی زبان میں سیاست کہتے ہیں اس کباڑ خانے کو ٹھیک کر کے ارینج کر کے چیزوں کو رکھ دیا جائے، اس کو کہتے ہیں ساسا یسوس سیاستن، کسی بھی چیز کو صاف ستھرا کر کے ارینج کر کے رکھ دیا، اس کو سیاست کہتے ہیں۔ تو اسلام کے مطابق حدیث میں بھی آتا ہے کہ انبیاء کی سیاست تھی۔ انبیاء کی سیاست کیا تھی؟ وہ یہ سیاست نہیں تھی جو ہمارے ہاں جس کو جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ سیاسی بیان تھا۔ لفظ سیاست ایک پاکیزہ اصطلاح تھی، حدیث میں بھی اس لفظ کا استعمال ہوا ہے، انبیاء کے ساتھ بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ لفظ سیاست کا مطلب کیا تھا؟ چیزیں خراب ہوئی ہوں ان کو بالکل ترتیب سے کر دینا، اس کو عربی زبان میں سیاست کہا جاتا تھا۔ لیکن جھوٹ، اختلافات اس قدر بڑھ گئے کہ دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہر سچا جھوٹی بات وہ دوسرے کے ذمہ لگائی جا رہی، اس لیے ہر جھوٹی بات کا نام سیاست ہو گیا۔ انہوں نے یہ سمجھا اسلام میں سیاست نہیں ہے، اسلام کی جو سیاست ہے وہ اصل سیاست ہے خرابیوں کو دور کرنا، اور جب حکمران بن جائے تو پھر اس کے بعد اللہ کی زمین پہ اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا، اس کو اسلامی سیاست کہتے ہیں۔ وہ کون کون سے احکامات ہیں؟ پہلا حکم یہ ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جب تمہیں اللہ رب العزت کسی جگہ کے اوپر ٹھہرا دے، متمکن کر دے، حکمرانی دے دے، تو اس وقت تم نے نماز کا نظام قائم کرنا۔ اس کا مطلب سب سے بڑا حکمران کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے انفسکم، خود نماز پڑھے اس آیت کے تابع، اور نماز کے لیے سہولت فراہم کرے، عبادات کا نظام فراہم کرے، مسجدوں مدارس کی تعمیر کے اوپر اسلامی رقم کو خرچ کیا جائے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نظام، لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کی جائے گی اور انہی افراد میں غربا میں تقسیم کی جائے گی۔ یہ ہے ایک فلاحی ریاست کا اسلام میں تصور۔ اور اس کا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم۔ اے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یمن میں جا رہے ہیں، وہاں کے امیروں سے آپ نے زکوٰۃ کو پکڑنا ہے اور وہیں کے غریبوں میں تقسیم کر کے آنا ہے، جو بچ جائے گی وہ وہاں پر مدینے بھیجی جائے گی۔ اور اسلام کا جو حکمران متعین کر دیا جاتا ہے کسی چیز کے اوپر، تو اس کی ذمہ داری، اسلام کتنی خوبصورت چند ذمہ داریاں دیتا ہے، ان میں ایک ذمہ داری ہے امانت داری کو پورا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ خیانت کا مرتکب ہوگا کل قیامت کے دن، جو اگر اس نے اونٹ خیانت کی ہوگی اونٹ میں، تو وہ جب آئے گا تو اس کی پشت پہ وہ اونٹ لدا ہوا ہوگا، اور اگر گائے جتنی گائے کی خیانت کی ہوگی تو یہاں پر وہ لاد کے لے کے آئے گا۔ فرمایا بکری کی خیانت ہوگی تو یہاں پر وہ لاد کے لے کے آئے گا۔ اللہ حاصل قیاس اس سے معلوم ہوا جس چیز کی خیانت کی ہوگی وہ اس کے گلے میں توڑ ڈال دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی زمینوں پہ ناجائز قبضہ کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمینوں کو 7 زمینوں کو کاٹ کے اس کی پشت پہ لاد دیا جائے گا، اے خائن تیرا یہ انجام ہوگا۔ تو لوگوں کے پیسوں کے اوپر تھا نگران، تیری اپنی کوئی اوقات نہیں تھی، تو نگران تھا۔ اور جان لے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تیرے جو ماتحت ہیں ان کے بارے میں تجھ سے سوال کیا جائے گا۔ ہم میں سے کوئی بندہ بھی کسی پوسٹ کے اوپر چلا جائے، وہ بندہ اسی لمحے رب کو بھول جاتا۔ ایک عہدہ چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا کوئی عہدہ مل جائے، اسی لمحے ڈھول ڈھمکے شروع کر دیتے ہیں، رب کی نافرمانی اسی لمحے گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ کیا یہ اسلام نے اجازت دی ہے ہمیں؟ کسی کی اچھی نوکری لگ گئی، اللہ کا کرم ہوا، وہ نوکری کسی اچھی پوسٹ کے اوپر تھی، کوئی عہدہ تھا، ساتھ ہی گھر کے اندر ڈھول ڈھمکے شروع کر دیا، گھر والوں کی دعوت کی، رشتہ داروں کی دعوت کی، وہاں پہ اچھا خاصا وہاں پہ شور شرابہ شروع کر دیا۔ اور اللہ نے ذمہ داری دی تھی کل کلاں جب تیرے ماتحت تھے اس کے سوال کیا جائے گا ان کے بارے میں، وہ تو امین بنا تھا،
فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اگر خیانت کی تیرا ایمان نہیں ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ایک دن میں رات کو دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ نا تنہائی میں دعا کر رہے ہیں، تو کہنے لگی سیدہ کہنے لگی میں نے سنا تو وہ کیا دعا کر رہے، کہہ رہے تھے کہ اے اللہ میری امت کے کسی معاملے پہ اگر کسی بندے کو متعین کیا جائے اور وہ ان پہ نرمی کرے، اے اللہ تو اس سے نرمی پر پیش آنا۔ یا اللہ میری امت کے معاملے میں کسی بندے کو نگران بنایا گیا، یا اللہ اگر وہ ان پہ سختی کرتا ہے، اے اللہ تو اس پہ سختی کر دینا۔ بد دعا میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے نہیں کر رہا ہے، تنہائی گوشہ تنہائی میں اپنے رب سے یہ دعا بھی کر رہے ہیں اور انہی اس بندے کے لیے بد دعا بھی کر رہے ہیں جو مسلمانوں کے کسی معاملے پہ امیر بنایا گیا اور اس نے اس کے اندر تنگی کی۔ نرمی اور غیر ذمہ داری کے اندر ایک فرق ہے، سمجھ لیجیے۔ نرمی یہ ہے کہ میری ذات سے متعلق معاملہ ہے تو میں نرم رویہ اختیار کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر پڑے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاف فرما دیا۔ اور اگر آپ کی ذمہ داری کے معاملات ہوں اور آپ کسی وجہ سے نرمی اختیار کر رہے ہیں، آپ غیر ذمہ دار ہیں اور یہ قیامت کی علامت ہے۔ یہ مسئلے کو سمجھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امانتیں ضائع ہوں گی تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ پوچھا کئی فائداتها یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان امانتوں کا ضائع ہونا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملات غیر ذمہ دار لوگوں کو سپرد کر دیے جائیں تو ذمہ داری یہ ہے جو معاملہ آپ کے سپرد کیا جائے، چاہے گھر کی سربراہی کا معاملہ ہو، چاہے ملک کی سربراہی کا معاملہ ہو، چاہے کسی عام عہدہ جہاں پہ آپ کے تابع مسلمان ہو۔ کتنے ہی عہدے، کلرک بادشاہ ہے، یہاں سے لے کے شروع کر لیجئے، بڑے سے بڑے اس ادارے کے سربراہ کو دیکھ لیں، چھوٹے سے چھوٹے کو دیکھ لیں، جو جہاں پہ لگا ہوا ہے وہاں پہ کرپشن کر رہا ہے۔ کرپشن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ غیر ذمہ داری کو کرپشن کہتے ہیں، غیر ذمہ داری کو کرپشن کہتے ہیں۔ وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا۔ لوگ اپنی تنخواہ نکلوانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ کہتے ہیں لاؤ میرا 20% دے دو۔ ایک صاحب کہنے لگے بڑی ایمانداری کے ساتھ بیواؤں کے لیے انہوں نے پرسنٹیج کم رکھی ہے رشوت کی، نعوذ باللہ من ذالک، اور اپنی طرف سے نیکی کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں ورنہ پرسنٹیج ہماری زیادہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں غیر ذمہ داری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار تھے، چیف جسٹس سے فیصلہ کرنے لگے۔ ایک عورت کی چوری کا معاملہ آیا، وہاں پہ آپ علیہ السلام کی حق تلفی ہوئی، آپ پہ پتھر برسائے گئے، یہ زیادہ بڑا کبیرہ گناہ تھا۔ ایک نبی، وہ بھی آخری نبی کے اوپر پتھر برسائے ہو، لیکن جب ذات کا معاملہ تھا تو معاف کر دیا۔ اس کو کہتے تھے نرمی۔ لیکن جب ہلکا معاملہ آیا، ایک عام مسلمان کے تھوڑا سا مال چوری ہو گیا، وہاں پر معاملہ آیا، لوگوں نے سفارش کی، بڑے بڑوں نے سب نے آ کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں، عورت ہے چھوڑ دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت یدها، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی یہ کام کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہوتے ہیں فیصلے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، وہاں پہ یہ نہیں کرنا کہ یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے مجھے منتخب کیا تھا، میں نے اب ان کی حمایت میں کوئی کرنا ہے۔ اعدلوا، لوگوں عدل کرنا۔ عدل یہ ہے وضع الشیء علی مقامہ، کسی چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا، جو کام بنتا ہے جتنا اس کو اتنا کر کے دینا، یہ ہے عدل۔ وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، یہ تقوی کے قریبی چیز ہے۔ ورنہ میں نے آپ کے سامنے وہ ذکر کر دیا کہ کیا کیفیت ہوگی کل قیامت کے دن انسان کی۔ تو اسلام کے اوپر یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے اسلام ایک سیاسی نظام نہیں دیتا، اللہ کی قسم سیاسی نظام اسلام ہی تو دیتا ہے۔ اسلام ہی تو بتاتا ہے کہ سیاست کا مطلب ہے بکھری چیزوں کو ارینج کر کے خوبصورت اور صاف ستھرا کرنا۔ انہوں نے تو اتنی گندی سیاست کی کہ ہر جھوٹ کا نام سیاست ہو گیا۔ کوئی جھوٹا بیان دے دیا کہ یہ میرا سیاسی بیان تھا۔ تو اسلام اصل سیاسی نظام دیتا ہے، کفار سیاسی نظام نہیں اصل دیتے۔ اسلام کا نظام سیاست یہ ہے کہ مشورے کے ساتھ چلا جائے، حکمران ایک ہی ہے لیکن اس کو بھی کہا تو نے مشورے کے ساتھ چلنا ہے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، لوگوں کی خیر خواہی کے ساتھ چلنا ہے۔ اور میں تم میں سے بہترین وہ ہے کہ لوگ جس سے فائدہ اٹھاتے ہو، کون کاموں کے اندر؟ جائز کاموں کے اندر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔